بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، آج ہم آپ کے سامنے درس نظامیہ کی ایک نئی کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام منہاج العربیہ ہے۔ اور آج ہم درس نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات دھیان سے سماعت فرمائیں۔ درس نمبر 1، مؤنث اسماء اشارہ، یعنی یہاں پر جو اسماء اشارہ استعمال ہوئے ہیں وہ اسماء اشارہ مؤنث ہے۔ ایک استعمال ہوا ہذہ اور دوسرا ہے تلک، اور یہ دونوں کے دونوں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہذہ کا استعمال اسم اشارہ ہذہ کا استعمال مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے، اور تلک کا استعمال مؤنث بعید کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں ہذہ اور تلک کا استعمال ہوا۔ ہذہ کا استعمال قریب کے لیے ہوتا ہے اور تلک کا استعمال بعید کے لیے، اور دونوں کے دونوں مؤنث کے لیے آتے ہیں، مذکر کے لیے نہیں آتے۔ ان دونوں کے مقابل میں ھذا اور ذالک آتا ہے۔ ھذا یہ مذکر کے لیے، مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک یہ مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے مقابل میں ھذا اور ذالک آتا ہے، وہ دونوں مذکر کے لیے، اور ہذہ اور تلک یہ دونوں مؤنث کے لیے۔ ہذہ تلک، ہذہ کا معنی یہ اور تلک کا معنی وہ۔ ہذہ یہ اور تلک کا معنی وہ۔ ہذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے۔ ہذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے۔ تلک طاولۃ، وہ ایک میز ہے۔ بنت کی جمع بنات آتی ہے اور طاولۃ کی جمع طاولات آتی ہے۔ ہذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے۔ تلک طاولۃ، وہ ایک میز ہے۔ ہذہ مبرأۃ، ہذہ مبرأۃ، یہ ایک کٹر ہے۔ مبرأۃ کا معنی کٹر، جمع مبرآت، یہ ایک کٹر ہے۔ ہذہ مبرأۃ، یہ ایک کٹر ہے۔ تلک محایۃ، وہ ایک ربر ہے۔ محایۃ کا معنی ربر، وہ ایک ربر ہے۔ ہذہ کراسۃ، یہ ایک کاپی ہے۔ کراسۃ کا معنی کاپی، اس کی جمع کراریس آتی ہے۔ ہذہ کراسۃ، یہ ایک کاپی ہے۔ البنت جالسۃ، البنت معنی لڑکی، جمع اس کی بنات، جالسۃ کا معنی بیٹھی ہے، بیٹھنے والی ہے۔ البنت جالسۃ، لڑکی بیٹھنے والی ہے۔
یا لڑکی بیٹھی ہے، البنت جالست، لڑکی بیٹھی ہے۔ الطاولۃ صغیرۃ، میز چھوٹا ہے، الطاولۃ صغیرۃ، میز چھوٹا ہے۔ المبرأۃ جدیدۃ، کٹر نیا ہے، الطاولۃ میز، صغیرۃ چھوٹا، المبرأۃ کٹر، جدیدۃ نیا، کٹر نیا ہے۔ المحایۃ مفیدۃ، ربر مفید ہے، فائدہ مند ہے، مفیدۃ کا معنی فائدہ مند۔ الکراسۃ ضروریۃ، کاپی ضروری ہے، الکراسۃ جمع کراریس، ضروریۃ کا معنی ضروری، کاپی ضروری ہے۔ ہذہ البنت جمیلۃ، ہذہ البنت یہ لڑکی، جمیلۃ خوبصورت، یہ لڑکی خوبصورت ہے، لا قبیحۃ بدصورت نہیں، قبیحۃ کا معنی برا، بدصورت، یہ لڑکی خوبصورت ہے، بدصورت نہیں۔ تلک الطاولۃ صغیرۃ، وہ میز چھوٹا ہے، لا کبیرۃ بڑا نہیں۔ تلک المبرأۃ جدیدۃ، وہ کٹر نیا ہے، لا قدیمۃ پرانا نہیں۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، کل شیء فی ھذا الرسم، کل شیء ہر چیز، شیء کی جمع اشیاء آتی ہے، الرسم کا معنی تصویر جمع رسوم، البنت معنی لڑکی جمع بنات۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، کل شیء ہر چیز، فی ھذا الرسم اس تصویر میں، للبنت لڑکی کے لیے ہے، اس تصویر میں ہر چیز لڑکی کی ہے۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی مشغولۃ مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھائی میں، القراءۃ معنی پڑھائی، قرأ یقرأ، اور مشغولۃ کا معنی مشغول ہونا۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے۔ القراءۃ لازمۃ لکل بنت، القراءۃ لازمۃ پڑھائی ضروری ہے، لکل بنت ہر لڑکی کے لیے، القراءۃ لازمۃ لکل بنت پڑھائی ہر لڑکی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں، یہ ہمیں حل کرنا ہے، تو آئیے حل کر لیتے ہیں۔ اسئلۃ، اسئلہ یہ جمع ہے سوال کی، سوال کی جمع اسئلۃ یعنی بہت سارے سوالات۔ این تلک البنت، وہ لڑکی کہاں ہے؟ تلک البنت فی الحجرہ یا فی البیت، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لڑکی کمرے میں ہے یا وہ لڑکی گھر میں ہے۔ لمن المبرأۃ، کٹر کس کا ہے؟ المبرأۃ للبنت، کٹر لڑکی کے لیے ہے۔ لمن الکراسہ، کاپی کس کے لیے ہے یا کس کی ہے؟ الکراسۃ للبنت، کاپی لڑکی کے لیے ہے۔ کیف تلک المبرأۃ، وہ کٹر کیسا ہے؟ تو تلک المبرأۃ جدیدۃ، یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ این الطاولہ، میز کہاں ہے؟ میز کہاں ہے؟ الطاولۃ امام البنت، امام کا معنی سامنے، البنت لڑکی، الطاولۃ امام البنت میز لڑکی کے سامنے ہے۔ من مشغول بالقراءۃ، کون پڑھنے میں مشغول ہے؟ تو کیا لکھیں گے؟ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے۔ سوالات حل ہو گئے، اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ یہ
دیے گئے ہیں اردو، اس کا ہمیں عربی بنانا ہے، تو چلیے عربی بناتے ہیں۔ ترجمہ کرو، یہ کاپی ہے، ہذہ کراسۃ، وہ ربر ہے، تلک محایۃ، یہ قلم تراش ہے، ہذہ مبرأۃ، وہ باغ ہے، تلک حدیقۃ بھی کہہ سکتے ہیں، ذالک بستان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مدرسہ ہے، ہذہ مدرسۃ، یہ میز ہے، ہذہ طاولۃ، وہ کرسی ہے، تلک کرسیۃ، یہ دوات ہے، ہذہ دوات، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ھذا محبر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ قلم ہے، ذالک قلم، یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، وہ لڑکی ہے، تلک بنت، باغ خوبصورت ہے، البستان جمیل، یا الحدیقۃ جمیلۃ، مدرسہ بڑا ہے، المدرسۃ کبیرۃ، گفتگو مفید ہے، گفتگو کی عربی المحادثۃ، مفید کی عربی مفیدی آتی ہے، المحادثۃ مفیدۃ، تعطیل قریب ہے، تعطیل یعنی چھٹی، اس کی عربی تعطیل بھی بول سکتے ہیں، العطلۃ بھی آتی ہے، تعطیل قریب ہے، العطلۃ قریبۃ، وہ باغ مشہور ہے، تلک الحدیقۃ معروفۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ذالک البستان معروف، میوہ لذیذ ہے، الفاکہۃ لذیذۃ، یہ کاپی کس کی ہے، لمن ہذہ الکراسہ، لمن ہذہ الکراسۃ، یہ کاپی اس لڑکی کی ہے، ہذہ الکراسۃ لتلک البنت، یہ قاعدہ سہل ہے، ہذہ القعدۃ، ہذہ القاعدۃ سہلۃ، دعوت سنت ہے، الدعوۃ سنۃ، یہ سنت میٹھی ہے، ہذہ السنۃ حلوۃ، تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو، یہ کچھ کلمے دیے گئے ہیں، ہمیں اس میں اور دوسرے کلمے ملانے ہیں، پھر وہ پورا جملہ بنے گا۔ تو پہلا ہے الحدیقہ، الحدیقۃ کبیرۃ، باغ بڑا ہے یہ کہہ سکتے ہیں، جالست، تو یہاں پر ہمیں مبتدا ملانا ہے، البنت جالست، اب الببغاء ہے تو یہاں پر ہمیں خبر ملانی ہے، الببغاء جمیل، طوطا خوبصورت ہے، البرتقال، یہاں پر بھی ہمیں خبر ملانا ہے، البرتقال حامض، سنترا کھٹا ہے، اور مدرسہ یہاں خبر ہے تو ہمیں مبتدا ملانا ہے، ہذہ مدرسۃ، تعلیم القرآن مبتدا ہے، ہمیں خبر ملانا ہے، تعلیم القرآن ضروری، قرآن کی تعلیم ضروری ہے، المبرأۃ کٹر، تو مبتدا ہے، ہمیں خبر ملانا ہے، المبرأۃ جدیدۃ، محایۃ خبر ہے، ہمیں مبتدا ملانا ہے، ہذہ محایۃ، الحبر مبتدا ہے، ہمیں خبر ملانی ہے، الحبر اسود، روشنائی کالی ہے، الحبر کا معنی روشنائی، التفاح سیب، تو التفاح حلو، سیب میٹھا ہے، فاکہانی اس کا معنی آتا ہے میوے والا، تو ھذا فاکہانی، یہ میوے والا ہے، الاسلام، اسلام کے آگے لگانا ہے حق، الاسلام حق، تل کا لگا ہوا ہے تو اس میں کیا لگانا ہے، یہ لگا سکتے ہیں تل کا مدرسۃ، وہ مدرسہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح للکتابت جو ہیں تو یہاں پر لگانا ہے الکراسۃ للکتابہ، کاپی لکھنے کے لیے ہے، المحادثہ گفتگو خبر ہے تو مبتدا لگانا ہے، ھذا وقت المحادثۃ، یہ گفتگو کا ٹائم ہے، وقت ہے، قنو الموز کیلے کی فنی، تو قنو الموز معلق،
اور اس کے بعد میں ہے لذیذۃ، خبر ہے تو ہمیں مبتدا لگانا ہے، خبر ہے تو ہمیں مبتدا لگانا ہے۔ الفاکہۃ لذیذۃ، میوہ لذیذ ہے۔ رسول الاسلام مبتدا ہے، ہمیں خبر لگانی ہے۔ رسول الاسلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ مناسب جملے بھی آپ کے سامنے بنا لیے گئے۔ الببغاء کا معنی آتا ہے طوطا، جو ادھر دیا گیا ہے شاید اس کا معنی چھوٹ گیا تھا۔ الببغاء کا معنی طوطا۔ درس نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، آپ حضرات دھیان سے سماعت کریں۔ درس نمبر 2 میں جمع مکسر کا بیان ہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتا ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، اور ایک جمع ہوتا ہے جمع سالم۔ تو جمع سالم وہ جمع ہوتا ہے اس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، اور جمع مکسر میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا۔ جیسے الزہر یہ واحد ہے، اس کی جمع لائی تو الازہار، واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، تو اس میں جمع مکسر دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک لفظ کا، ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ کچھ تو اس میں اسماء جو ہیں وہ اسماء ذوی العقول ہے، اور کچھ غیر ذوی العقول ہے۔ تو غیر ذوی العقول کے لیے اسماء جمع مکسر جمع بھی ہو اور غیر ذوی العقول بھی ہو، تو ان کے لیے ہذہ اور تلکا کا استعمال کیا ہے، اور اسماء ذوی العقول ان کے لیے اولائی اور ہاؤلائی کا استعمال کیا گیا ہے۔ درس نمبر 2، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے، اس کی جمع آتی ہے الازہار جمیلۃ، پھول خوبصورت ہیں۔ العنب حلو، العنب کا معنی انگور، حلو کا معنی میٹھا، انگور میٹھا ہے۔ الاعناب حلوۃ، انگور میٹھے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہذہ، ان کے ساتھ آپ ہذہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بریکٹ میں لکھ کے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ استعمال کریں گے تو ہذہ کا استعمال ہوگا، ھذا کا استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ جمع مکسر جو ہوتا ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہذا اس میں جو ہے ہذہ کا استعمال ہوگا، یا پھر تلکا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن ھذا ذالک کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہاں پر ہم ہاؤلائی اور اولائی کا بھی استعمال نہیں کریں گے۔ تو اسماء ذوی العقول جمع کے لیے ہذہ اور تلکا کا استعمال کریں گے، اسماء غیر ذوی العقول جمع مکسر کے لیے ہذہ تلکا اور تلکا کا استعمال کریں گے، اور اسماء ذوی العقول جمع مکسر کے لیے اولئک اور ہؤلاء کا استعمال کریں گے۔ الثمر طیب، پھل طیب پاکیزہ، اچھا، یہ بھی معنی لگے گا، پھل اچھا ہے، پھل پاکیزہ ہے۔ الاثمار طیبۃ، پھل اچھے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اللعب مفید، کھیل فائدہ مند ہے۔ الالعاب مفیدۃ، کھیل فائدہ مند ہیں۔ الشیء جدید، چیز نئی ہے۔ الاشیاء جدیدۃ، چیزیں نئی ہیں۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ الاولاد صغار، لڑکے چھوٹے ہیں۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں ہاؤلائی کا استعمال ہوا اس سے پہلے، اور بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے کہ اگر ہم جو ہے اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہاؤلائی کا استعمال کریں گے، ہادی یا تلکا یا ہاذا ذالکا کا استعمال نہیں کریں گے، یا پھر اولائکا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اشارہ بعید کی طرف ہو۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، الاولاد صغار، لڑکے چھوٹے ہیں۔ الرجل کبیر، آدمی بڑا ہے۔ الرجال کبار، لوگ بڑے ہیں۔ البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ البیوت جمیلۃ، گھر خوبصورت ہیں۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ الکتب جدیدۃ، کتابیں نئی ہیں۔ الدرس مفید، سبق فائدہ مند ہے۔ الدروس مفیدۃ، سبق فائدہ مند ہیں۔ الحدیقۃ کبیرۃ، باغ بڑا ہے، اور باغ کی جمع کیا آتی ہے؟ الحدائق کبیرۃ، باغ بڑے ہیں، باغات بڑے ہیں۔ الصدیق کبیر صغیر، دوست چھوٹا ہے۔ الاصدقاء صغار، صدیق کی جمع اصدقاء، دوست چھوٹے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب جو ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ مناسب اسماء اشارہ لگاؤ، یعنی یہ کچھ اسماء دیے ہوئے ہیں، ہمیں اسماء اشارہ لگا کے اس کو جملہ بنانا ہے، یا پھر موصوف صفت کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو محادثہ، یہاں پر ہم اس میں اشارہ ہادی لگائیں گے، ہادہ المحادثۃ۔ اور تمرین یا پھر جملہ بنا لیتے ہیں، جملہ بھی بنا سکتے ہیں اور مرکب توصیفی بھی بنا سکتے ہیں۔ ہادہ المحادثۃ مفیدۃ، تمرین، ھذا التمرین، تو یہاں پر تمرین کے ساتھ ھذا لگے گا کیونکہ یہ مذکر ہے۔ عطلہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہادی آئے گا، ھذہ العطلۃ۔ الرجال یہ جمع مکسر ہے اور ذوی القول میں سے ہے، تو لہذا یہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ اولئک یا پھر ہؤلاء، ہؤلاء الرجال یا اولئک الرجال۔ سورہ، سورۃ مؤنث ہے، لہذا یہاں پر استعمال کریں گے ہذہ کا یا پھر تلکا کا، ہذہ السورۃ یا تلک السورۃ۔ مدرسۃ، تو یہاں اس کے لیے بھی استعمال کیا کریں گے؟ یہ جو ہے مؤنث استعمال کریں گے، اس میں اشارہ مؤنث، ھذہ مدرسۃ۔ قنو، فنی، یہاں پر ھذا کا استعمال کریں گے، ھذا قنو الموز۔ مبرأۃ، کٹر، تو یہاں استعمال کریں گے کیا؟ ھذہ کا، مبرأۃ مؤنث ہے، ھذہ مبرأۃ۔ ایام یہ جمع ہے یوم کی اور جمع مکسر ہے، تو لہذا یہاں پر اور جمع مکسر ہے اور غیر ذوی العقول ہے، تو اس کے لیے ھذہ کا استعمال کریں گے، ہؤلاء یا اولئک کا استعمال نہیں کریں گے۔ ھذہ الایام یا ھذہ ایام، ھذہ الایام طیبۃ۔ اصدقاء جمع صدیق کی، یہاں چونکہ یہ جمع مکسر بھی ہے اور ذوی العقول میں سے بھی ہے، تو اس کے لیے اولئک یا ہؤلاء کا استعمال کریں گے۔ دروس، درس کی جمع ہے، جمع مکسر بھی ہے اور غیر ذوی العقول میں سے ہے، ھذہ کا استعمال کریں گے یا تلکا کا، ھذہ الدروس یا تلک الدروس۔ الاشغال، شغل کی جمع ہے، کام، تو یہ بھی چونکہ جمع مکسر ہے اور غیر ذوی العقول میں سے ہے، ھذہ یا تلکا کا استعمال کریں گے۔
اولاد ولد کی جمع لڑکے، ہذہ الاولاد یا اولئک الاولاد کہیں گے۔ کرواستن کاپی، جمع اس کی کراریس، تو ہذہ آئے گا، کراست مؤنث ہے، ہذہ کرواستن یا تلک کرواستن۔ ترجمہ، ہذہ ترجمۃ، کتب، ہذہ الکتب، کتب چونکہ جمع مکسر ہے اور غیر ذوی القل میں سے ہے، لہذا تلکا کا یا ہذا کا استعمال ہوگا۔ رمان مذکر ہے، اس کے لیے ہذا کا استعمال ہوگا، ہذا رمان، یہ انار ہے۔ برتقال کا معنی سنترا مذکر ہے، اس کے لیے بھی مذکر کا استعمال ہوگا، ذالک برتقال یا ھذا برتقال۔ اب لکھا ہوا ہے ترجمہ کرو، اس میں ہمیں کیا ترجمہ کرنا ہے؟ یہ جو اردو ہے اس کی ہمیں عربی بنانی ہے۔ درخت اونچے ہیں، تو درخت کی عربی کیا آتی ہے؟ الاشجار، شجر کی جمع۔ اونچے ہیں، اونچے کی عربی طویلتن بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک زیادہ فصیح عربی اور زیادہ فصیح لفظ آتا ہے شامخ، شامختن، الاشجار شامختن، درخت اونچے ہیں۔ اور طویلتن بھی لا سکتے ہیں۔ پھل زیادہ ہے، پھل کی عربی الثمر، تو یہ جمع ہے، ہمیں جمع لانا ہے یہاں پر، ثمر کی جمع اثمار۔ الاثمار کثیرۃ، پھول کم ہے، پھول کی عربی الزہر، جمع اس کی ازہار، تو پھول کم ہیں جمع ہے، تو الازہار قلیلۃ، کتابیں مفید ہیں۔ الکتب مفیدۃ، وہ کتابیں نئی ہیں۔ تلک الکتب جدیدۃ، الفاظ آسان ہے۔ الالفاظ سہلۃ، مشکل نہیں، لا صعبۃ، الالفاظ سہلۃ لا صعبۃ، یہ چیزیں خوبصورت ہے۔ ہذہ الاشیاء جمیلۃ، بری نہیں، لا قبیحۃ، ہذہ الاشیاء جمیلۃ لا قبیحۃ۔ وہ کھیل نئے ہیں، کھیل کی عربی لعب، جمع العاب، تلک الالعاب جدیدۃ، یہ لڑکے چھوٹے ہیں۔ ہذہ ہؤلاء الاولاد، اب چونکہ لڑکا یہ ذوی العقول میں سے ہے اور جمع بھی ہے، تو لڑکے چھوٹے ہیں، تو یہاں پر جمع آئے گا۔ اولاد جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے ہؤلاء یا اولئک کا استعمال کریں گے۔ ہؤلاء الاولاد صغار، وہ لڑکے بڑے ہیں۔ اولئک الاولاد کبار، یہ کام آسان ہے۔ ھذا الشغل سہل، وہ کام مشکل نہیں ہے۔ ذالک الشغل لیس بصعب، یہ لڑکی خوبصورت ہے۔ ہذہ البنت جمیلۃ، وہ میز بہت قیمتی ہے۔ تلک الطاولۃ ثمینۃ جدا، یہ کتابیں سستی ہیں۔ ہذہ الکتب رخیصۃ، باغ بڑا ہے۔ البستان کبیر بھی کہہ سکتے ہیں، الحدیقۃ کبیرۃ، چھوٹا نہیں، لا صغیرۃ، اگر حدیقۃ لائیں گے تو، ورنہ بستان لائیں گے تو لا صغیر۔ البستان کبیر لا صغیر، یا پھر الحدیقۃ کبیرۃ لا صغیرۃ۔ انگور میٹھے ہیں، انگور کی عربی عنب، جمع اس کی اعناب آتی ہے، تو یہاں پر ہمیں جمع لانا ہے۔ الاعناب حلوۃ، کھٹے نہیں، لا حامضۃ، الاعناب حلوۃ لا حامضۃ، یہ قاعدہ آسان ہے۔ ہذہ القاعدۃ سہلۃ، مشکل نہیں، لا صعبۃ، ہذہ القاعدۃ سہلۃ لا صعبۃ۔
تو محترم عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا درس نمبر 1 بھی ہو گیا، درس نمبر 2 بھی ہو گیا. اب انشاءاللہ عز و جل آگے سے درس نمبر 3 سے شروع کریں گے.